جی کچھ سوالات تھے سر میرے شیعہ جی ریگارڈنگ شیعہ حدیث کے. جی جی پہلا سوال ہے سر اصول الکافی بک 4 چیپٹر 12 ون ہو گوز ٹو سلیپ بفور پرفارمنگ صلاح اور forgets it. یہ تھوڑا حدیث جو ہے نا سر مجھے سمجھ نہیں جا رہی, آپ مجھے پلیز ایکسپلین کرتے ہیں یہ حدیث, یہ چیپٹر کی پہلی حدیث. یہاں کون سے چیپٹر ہے بھائی؟ کون سا جلد نمبر 4 ہے؟ کون چھاپ کہاں کیا؟ کافی کے تو مختلف چھاپ ہوتے ہیں نا. والیوم 3 سر. والیوم 3 آن لائن جی والیوم 3 چیپٹر 12 کتاب کون سی؟ کتاب الطہارہ یا کتاب الصلاح؟ کتاب الصلاح سر. ون ہو کتاب گوز ٹو الصلاح. سلیپ بفور پرفارمنگ صلاح اور forgets it. یہ کون سا باب ہے بھائی؟ پہلی یہ روایت باب اس کی علی ابن ابراہیم سے. دیکھیں بھائی یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جلد نمبر 3 کتاب الصلاح میں جو ہے کتاب الصلاح لے کے آتا ہوں, اس میں ابواب بہت ہے, آپ مجھے بتائیں کون سی باب ہے. اوکے ایک منٹ. جی یہ کتاب ہے کافی جلد نمبر جی 3, جلد نمبر 3 ہے بھائی. یہ کتاب الصلاح, اس میں چلے جاتے ہیں, میں فہرست میں چلا جاتا ہوں تاکہ آپ کو فہرست کتاب الجنائز کتاب الصلاح دیکھیں. باب نمبر 4 بولا آپ نے نا, باب مواقیت الصلاح. یہ مواقیت الصلاح کی باب ہے, چیپٹر 12 نماز سر, کیا اوقات. چیپٹر 12 جی چیپٹر 12. اچھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 من نام عن الصلاة او سهى عنها. تو وہ سہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا, اس کی آیا اس کے نہیں 291 سر علی بن ابراہیم سے روایت ہے سر وہ. اوکے میں بتاتا ہوں. إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها إقامة لكل صلاة. قال پہلی جو حدیث ہے امام جعفر الصادق علی ابن ابراہیم سے روایت ہے, امام جعفر الصادق امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے. اگر تم کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی نا, او صلیتها بغیر وضوء, کبھی انسان نماز پڑھنا بھول گیا یا پڑھا ہے بعد میں پتہ چلا وضو ہی نہیں ہے, نماز باطل ہے, تو اس کو قضا کرنا ہوگا. تو کیا وکان علیک قضاء صلوات, اور آپ نے کئی اسی طرح نمازیں نہیں پڑھی ہے, ایک نماز نہیں بہت ساری نمازیں نہیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے نا, 1 ہفتہ 2 ہفتہ مثلا, یا انسان پہ 10 15 اسی طرح کی نمازیں. فابدأ بأولهن, تو جو پہلی انسان کو اگر یاد ہے کہ جو پہلی جو میں نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز فجر ہے یا نماز ظہر ہے, تو اسی سے آغاز کرو قضا کرتے ہوئے. فأذن لها, اس کے لیے اذان دو, اقامہ پڑھو, تم اس کو پڑھو. ثم صل ما بعدها بإقامة لكل صلاة, اور اس کے بعد جو بقیہ نمازیں پڑھوں گے, مثلا میں نے آج 10 قضا پڑھنی ہے تو بقیہ کے لیے صرف اقامہ پڑھو, بقیہ کے لیے اذان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو کافی آگے کافی حدیث ہے, 2 صفوں کی حدیث ہے, اس میں کیا چیز آپ کو نہیں سمجھ آ رہی؟ جو یہ پورا حدیث ہم ترجمہ کریں آپ کے لیے پڑھ کے؟ نہیں یا کوئی خاص سوال ہے؟ اتنا بتاتے ہیں آپ, یہ حدیث جا رہا ہے, کیا بتائیں؟ جی آپ بس اتنا بتا دیں کہ سنیوں کے حدیث میں نا ایسا کچھ نہیں ملتا کہ اب جب قضا نماز پڑھتے ہو تو اذان دینے ہوگی سپریٹلی اور اقامت کہنی ہوگی. تو پہلے کے لیے آپ اذان پڑھیں, اس کے بعد دوسرے نمازوں کے لیے اقامہ ہی کافی ہے. اقامہ کی بڑی تاکید ہے نمازوں میں, اقامہ پڑھنے کی, اقامت ترک نہیں کرنا چاہیے. اکیلے رہے تو بھی, اگر اکیلے رہے تو ہاں بالکل اکیلا فرادہ نماز ہو چاہے جماعت نماز میں ہو, اقامہ کی بڑی تاکید ہے. اقامہ کو چھوڑنے کی اتنی اجازت نہیں ہے ہمارے احادیث میں. مجتہدین کہتے ہیں کہ مستحب ہے, لیکن اقامہ کی بڑی تاکید ہے کہ نہیں چھوڑنا چاہیے, اقامہ کو ترک نہیں کرنا چاہیے. جی تو دوسرا سوال ہے سر, آپ نے ایک اصول الکافی سے ایک روایت پڑھی تھی کہ حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھا رہے تھے اپنے اصحاب کو. صحیح, کیسے نماز پڑھ رہے تھے, تو وہ 2 رکعت کی نماز ہے سر. مجھے ایکچولی وہ امام جعفر الصادق علیہ السلام 3ری رکعت کیسے کھڑے ہوتے تھے وہ مجھے جاننا ہے سر, کیونکہ میں بھی وہ کوشش کر رہا ہوں ان کے جیسے پڑھنے کے لیے. اس کے
تیسری رکعت ہم دیکھتے ہیں بھائی تیسری رکعت رفعین سے شروع کرتے یا ایسے ہی کھڑے ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع کرتے تھے؟ بخاری مسلم میں ایسا تیسری رکعت کو جب کھڑے ہوتے تو رفعین سے شروع کرتے تھے یا ایسے ہی شروع کرتے تھے نارمل؟ یہ جو ہے نا اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کی جو ہمارے روایات میں یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ نماز کے آغاز میں جو ہے کوئی روایت ہو کہ اس میں آپ کو تکبیر کہنا ہے تیسری رکعت میں یا دوسری رکعت کے ابتدا میں یا تیسری رکعت کے ابتدا میں. مجھے اس طرح کی یاد تو نہیں پڑتا، لیکن وہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، ابھی اتنی جلدی میں مجھے وہ روایت نہیں ملے گا کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. نہیں آپ ایسے ہی بتا دیں. میں نے عرض کیا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ایسی کوئی روایت ہے ہمارے پاس کہ تیسری رکعت کے آغاز میں وہ تکبیر کہتے تھے. ٹھیک ہے نا. جی جی. تو تیسرا سوال ہے سر، یعنی کھڑے ہوتے ہی تکبیر کہہ دیں اور اللہ اکبر کہہ دیں. یہ ہمارے ہاں اس طرح کی مجھے نہیں لگتا، مجھے کبھی یاد نہیں آتا کہ ایسی کوئی روایت ہمارے ہاں. جی سر. اچھا جی سر. تو نیکسٹ کوشچن ہے سر، ہمارے یہاں تو پینٹ ہے نا، پینٹ کو اینکل کے نیچے سے نیچے لٹکانے سے اور دیکھیں وہ حکم ہے اظہار کے لیے. وہ حکم وہ دیکھیں ہر چیز کا حکم اسی کے لیے ہوتا ہے. احادیث میں جو ہے کہ اگر کوئی شخص دھوتی پہنے، دھوتی وہ حکم شلوار کے لیے نہیں ہے. وہ دھوتی اگر کوئی شخص دھوتی پہنتا ہے تو دھوتی کے لیے حکم یہ ہے کہ اینکل سے اوپر ہو. وہ حدیث میں بھی ہے، شلوار کے لیے نہیں ہے کہ شلوار جو ٹخنوں سے اوپر. تو وہاں بھی کچھ ادھر دیکھا بھائی سوٹ لگایا ہوا ہے، شکل دیکھو اتنا برا لگتا ہے. سوٹ پہن کے 3 پیس سوٹ ٹائی وغیرہ سب لگا کے اس کی جو پتلون ہے وہ بھائی زانو تک گھٹنے تک پہنچے ہوئے. یہ بالکل مذاق بنا دیا. وہ روایات میں جو وہ کس کا حکم ہے؟ یہ بیوقوف ہیں، احمق ہیں یہ لوگ. وہ شلوار کا نہیں ہے، پتلون کا نہیں ہے، وہ دھوتی کا حکم ہے. دھوتی کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے نا، عرب میں تو اکثر دھوتی ہوتے تھے اس زمانے میں، اور اب بھی بہت سارے عرب ملک ہیں اس میں دھوتی، مثلا یمن میں اب بھی دھوتی بہت عام ہے. دھوتی جو شخص پہنتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہو. جی ہاں. شیعہ حدیث میں یہی ہے. شیعہ حدیث میں یہ حکم اظہار کے لیے. اظہار کس کو بولتے ہیں؟ اظہار بولتے ہیں دھوتی کو. جی سر. جی سر نیکسٹ کوشچن ہے، وہ ہے نا آپ کا ڈاکٹر ہے وہ اسکلیٹ جیسا اس کا شکل ہے، ذاکر نائک. ہاں بالکل پہچان بالکل اس کا شکل ہے بوت کی طرح، بوت بنا ہوا، ڈاکٹر بوت. وہ دیکھو وہ بیوقوف، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم بھائی اس کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ پتلون اور دھوتی میں فرق ہوتا ہے. جی سر. جی بولیں. جی سر، اہل البیت علیہم السلام کے نزدیک تعویذ کے بارے میں کیا خیال ہے سر؟ جی وہ ہاں روایات ہیں رقعہ تعویذ، یہ روایات جی. کیونکہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے نا، مسند احمد بن حنبل، اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ جو کوئی بھی تعویذ پہنے گا وہ اس نے شرک کیا. ایسا اس لیے میں نے کنفیوز ہو گیا تھا. نہیں اس میں بخاری میں تو تعویذ ہے نا، بخاری میں رقعہ ہے اس میں، باب رقعہ. ہاں اس میں ہے بخاری میں، اس میں پہننے کی وہ ہے